اسلام کے اندر بھی بہت سارے فرقے جو پیدا ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر وہ خواہشات کی اتباع کرنے لگے، کام کارتا ہو گئے۔ اس طرح اسلام کے اندر مختلف فرقے پیدا ہو گئے۔ جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا دے کر کے بھیجا گیا تھا کہ آپ یہ لا دے دیں اور اسی لا کے اوپر آپ کے ماننے والوں کو چلنا ہے۔ وہ لا کیا تھا؟ حدیث اس طرح وعن المقدام ابن معدی کریب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه رواه ابو داؤد في کتاب السنہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب السنہ کے اندر لائے، عادت کے مطابق according to my habit، اپنی عادت کے مطابق میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی کریب فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سنو، listen to me attentively، میری بات غور سے سنو۔ الا کیا؟ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن حکیم، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی with that book، اس کتاب کے ساتھ ساتھ along with that book، اس کتاب کے ساتھ ساتھ اسی کے مثل resembles it، اسی کے بالکل مثل ایک اور چیز دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب تو ظاہر ہے وہ قرآن ہے، اس کے مثل کیا چیز ہے؟ حدیث ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دو چیزیں دی گئیں، ایک تو قرآن، دوسرے آپ کی سنت، اور یہی شاستر ہے، یہی شاستر ودھی ہے، اسی کے مطابق لوگوں کو چلنا ہے، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آگے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، سنو، ہو سکتا ہے کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنی چپر کھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے یہ بولے کہ علیکم بالقرآن، تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، قرآن میں جو حلال دیکھو وہ حلال مان لو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، اور جو قرآن حکیم میں حلال کے علاوہ حرام دیکھو اسے حرام مان لو۔ تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دو چیزیں مجھے دی گئی ہیں، ایک چیز نہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم میں بعض مسئلے ایسے ہیں جو بتائے نہیں گئے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں بتا دوں۔ مثلا آپ نے بتایا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اب گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کی حلت یا حرمت کے بارے میں قرآن حکیم بالکل خاموش ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی صرف قرآن ہی کو قانون مانے، حدیث کو اگنور کر دے،
تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ جواب کہاں سے دے گا؟ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، اور ہر وہ درندہ حرام ہے جس کے منہ کے اندر کچلیوں والے دانت ہوں، یعنی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوں۔ اب کوئی پوچھے چوہا کھانا حلال ہے کیا حرام ہے؟ حرام ہے، دانت پوائنٹڈ ہوتے۔ اسی طریقے سے شیر کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے، دانت اس کے پوائنٹڈ ہوتے۔ زیناب ہے وہ، کتا کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے، اس لیے کہ دانت اس کے پوائنٹڈ ہوتے ہیں، زیناب ہے وہ۔ بلی کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے اس کا گوشت کھانا، اس لیے کہ اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں، زیناب ہے وہ۔ لیکن کتے اور بلی میں فرق ہے، گوشت تو دونوں کا حرام ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہے کہ بلی کا جوٹھا تو حلال ہے مگر کتے کا جوٹھا حرام۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک اس کو 7 مرتبہ نہ دھل لیا جائے تب تک برتن پاک نہیں ہوتا، اور 7 مرتبہ میں سے ایک بار اسے یا تو صابن سے دھل لیا جائے یا پھر اس کو مٹی سے دھل لیا جائے۔ زمانے نبوی میں مٹی سے اس کو دھل لیا جاتا تھا، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے اندر کتے کے لعاب کے اندر جو جراثیم ہوتے تھے اس کو مارنے کی کوئی صفت موجود ہے، اسی وجہ سے ایک بار مٹی سے دھل لیا جاتا۔ تو کتے کا جوٹا ناپاک ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ لوگ فیشن میں کتوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر لے چلتے، صبح ٹہلنے نکلتے تو کتے کی گردن میں زنجیر ڈال کر کے بڑے فخریہ انداز میں چلتے رہتے ہیں۔ ارے یہ ایسا جانور ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 مرتبہ اگر نہ دھلا جائے تو برتن پاک نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ تو کتے کو کس کرتے ہیں، چما چاٹی کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلے بغیر پاک نہیں ہوتا۔ لیکن بلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو بنا رہے ہوتے تو بلی آتی تو آپ وہ برتن جس کے اندر وضو کا پانی ہوتا تھا اس کی طرف اوندھا کر دیتے تھے، تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے تھے، اور بلی اسی وضو کے لوٹے میں منہ ڈال کر کے پانی پی لیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلی کا جوٹا پاک ہے مگر کتے کا جوٹا ناپاک ہے۔ یہ مسئلہ کہاں معلوم ہوگا؟ حدیث میں معلوم ہوگا، قرآن میں نہیں ہے۔ تو الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، گدھے کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ولا کل ذی ناب من السبع، درندوں کے بارے میں پوری تفصیل کہ ان کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، ان کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کی پوری تفصیل حدیث میں موجود۔ ولا لقطۃ واحد، لقطہ یعنی گری پڑی چیز، مثلا یہ اٹ از مائی موبائل، یہ میری موبائل ہے، کہیں گر گئی، آپ کو مل گئی۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ 1 سال تک اس کو اپنے پاس رکھو، استعمال نہ کرو، اور اعلان کرتے رہو۔ اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رکشے کے اوپر آپ ایک لاؤڈ اسپیکر لگائیں اور پورے کلکتہ کے اندر اعلان کرتے پھریں، اناؤنسمنٹ کرتے پھریں کہ بھائی مجھے ایک موبائل ملی ہے۔ نہیں، کہیں بیٹھے تو آپ کہہ سکتے کہ مجھے ایک موبائل ملی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سال بھر کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ، مگر جب موبائل والا آئے تو یہ موبائل اس کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ تو ولا لقطۃ واحد الا ان یستغنی عنہا صاحبہا ومن نزل بقوم فعلیہ من یقروہ فإن لم یقروہ فلہ ان یعوقبہم بمثل قرہ۔
ثابت یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی گئیں، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے آپ کی احادیث، اور جو چیز آپ کو دی گئی تھی یعنی یہ قرآن اور حدیث، یہی چھوڑ کر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے جو چیزیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملی وہی امت کو آپ دے کر کے گئے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ والسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں، یعنی قرآن و حدیث دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔